ویسے تو یہ پوری دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن جب آپ نئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے نظاروں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ جیسے ہم میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگ جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک نئی دل سماتی دنیا نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب پہاڑوں کے لوگ نیچے ساحل سمندر پہ آتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک نئی دنیا ہے۔ میں اور میری بیوی کافی عرصہ پہلے وادی سوات گھومنے گئے تھے۔ تب ہمارے پاس ایک پرانا رول والا کیمرہ ہوتا تھا جس سے تصویریں دھلوانی پڑتی تھی، لیکن اس دفعہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ناران کاغان اور گلگت بلتستان گھومنے گئے تو ہمارے پاس موبائل فون تھے اور ڈیجیٹل کیمرہ بھی تھا، جس سے ہم نے قدرت کے حسین نظارے عکس بند کیے۔ مجموعی طور پر ہم سب کو بہت ہی زیادہ لطف آیا، بہت ہی اچھا لگا پاکستان کے خوبصورت نظارے دیکھ کر۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے مشاہدات اور تجربات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کبھی پہاڑوں پہ گھومنے جائیں اور ان چیزوں کو نظر میں رکھیں تو آپ اپنے لطف کو دوبارہ کر سکتے ہیں اور خطرات سے بھی بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سفر کی منصوبہ بندی۔ آپ ہوم ورک کریں کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے اور جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں کن کن جگہوں پہ آپ کو پہنچنا ہے، وہاں پہ کیا خطرات ہیں، سفر کتنا طویل ہونا چاہیے، آپ کس طرح سفر کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ رینڈملی گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور بائی روڈ یا بائی ٹرین یا بائی ایئر اسلام آباد پہنچ کر وہاں سے کوئی گاڑی لے کر پہاڑوں پہ جانا چاہ رہے ہیں اور پھر وہیں پہ مختلف شہروں میں پہنچ کر ہوٹلس وغیرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اسلام آباد سے کوئی ایجنٹ ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے ہوٹلنگ اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کو دیکھے، یا آپ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کی ہر چیز دیکھے، آپ صرف گھومتے رہیں۔ مثال کے طور پر میں اور میری وائف کئی دفعہ ٹرین کا سفر کر چکے ہیں، لیکن چھوٹے بچوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، تو اس لیے ہم نے گرین لائن ٹرین میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوورآل اچھا سفر رہا، اے سی بہت اچھا تھا، وائی فائی نہیں تھا، واش روم اچھے نہیں تھے، کھانا پینا نارمل تھا۔ تو اگر بچوں نے پہلے ٹرین میں سفر نہ کیا ہوا ہوتا تو میں کبھی بھی گرین لائن میں نہیں جاتا۔ تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی کسی ٹرین میں سفر کیا ہوا ہے تو گرین لائن آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جب ہم پاکستان چائنا بارڈر کھنجراب پاس گئے تو میرے وائف کو بہت چکر آنے لگے، کیونکہ وہ بہت زیادہ بلندی تھی، 13,000 فٹ سے اوپر، اور وہاں پہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم شاید چائنا بارڈر نہ جاتے۔ اسی لیے واپسی میں ہمیں جو دیوسائی جانا تھا اس کو بھی ہم نے کینسل کیا، پھر ہم کسی اور جگہ اسکردو میں گئے۔ تو یہ معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ اونچائی کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی۔ تو جب ہم پاکستان چائنا بارڈر پہنچے تو میں اور میری وائف ایک جگہ بیٹھ گئے اور بچے گھومتے رہے۔ ہم دونوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا، اور واپسی میں مجھے اپنے وائف کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑا۔ تو اگر آپ ہوم ورک کریں گے تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹرپ کے لیے ایک ایجنسی ہائر کی تھی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایجنٹ کے ساتھ ٹرمس اینڈ کنڈیشن اچھی طرح چیک کر لیں کہ پیکیج میں کیا کیا شامل ہے، اکوموڈیشن کے ساتھ بریک فاسٹ شامل ہے کہ نہیں، اگر آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ٹکٹس آپ کو دینے پڑتے ہیں تو وہ ٹکٹ کون بھرے گا، یہ سب چیزیں طے کرنا ضروری ہے۔
پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے آپ کو بہت ہی طاقتور گاڑی چاہیے. ایسی ویسی میدانی علاقوں میں چلنے والی گاڑی وہاں پہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ جب آپ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں تو شاید آپ کو بیچ میں رکنے کا موقع نہ ملے، آپ گولائی میں چڑھتے رہتے ہیں. اور اسی طرح جب آپ نیچے اترتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. ہم نے ایک BRV ہائر کی تھی جو کہ ہمارے پیکیج کا حصہ تھی. بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا BRV کے ساتھ، بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل تھی ہم 5 لوگوں کے لیے. ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ کچھ نارمل گاڑیاں بھی بابو سر ٹاپ پہ چڑھ رہی تھیں. ایک فیملی سندھ سے آئی ہوئی تھی، تو ان کی گاڑی کو ہمیں دھکا بھی دینا پڑا. بہت افسوس ہو رہا تھا، خواتین کو نیچے اتارنا پڑا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ گاڑی طاقتور ہو. تو اچھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ایک اچھا ڈرائیور بھی چاہیے، ایسا ڈرائیور جو ان راستوں سے مانوس ہو اور اسے ٹپس اینڈ ٹریکس آنی چاہیے. ڈرائیور کے ساتھ آپ کو کوشش رہنا پڑے گا. اس کو آپ اتنا فری بھی نہ کریں کہ وہ آپ کی فیملی کے ساتھ گھل مل جائے اور آپ کو انکمفرٹیبل فیل ہو. اور اس کو زیادہ اگنور بھی نہ کریں کہ وہ افینڈڈ فیل کرے. جب راستے میں کہیں کھانا پینا ہو تو آپ اس کو چائے شائے پلا سکتے ہیں. ویسے جب آپ ایجنٹ یا ایجنٹ سے ہائر کرتے ہیں تو ڈرائیور کا سارا خرچہ وہی اٹھاتے ہیں. لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ راستے میں رکے ہیں مشروب کے لیے تو آپ ڈرائیور کو بھی پلا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. اور ڈرائیور کو انگیج رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ سارے گاڑی میں سوئے ہوئے ہوں اور ڈرائیور کو بھی آگے چل کے نیند آئے. تو جو آگے والے سیٹ پہ بندہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو کبھی بھی سونا نہیں چاہیے، اور کوشش کرے کہ وہ ڈرائیور کو انگیج رکھے. پہاڑوں کا سفر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، خاص طور پر جب آپ فوٹو یا ویڈیو بنا رہے ہوں. بہت ہی تنگ جگہ ہوتی ہے، پیچھے آپ کو خاص احتیاط کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک اور قدم پیچھے آپ کو کھائی میں لے جائے. اور ڈرائیور کی معمولی سی غلطی سے آپ کی گاڑی کھائی میں بھی جا سکتی ہے. اور اگر آپ پانی میں ہیں، نہا رہے ہیں اور پانی کا بہت تیز بہاؤ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. معمولی سی غلطی آپ کو بہا کے لے جا سکتی ہے. تو وہاں پہ عام راستوں پہ زیادہ سیفٹی میجرز نہیں ہیں، اس لیے آپ کو جہاں بھی اسٹاپ کرنا ہو وہاں پہ خاص طور پہ نظر رکھیں کہ بچے کناروں پہ نہ جائیں اور آپ بھی محتاط رہیں. جب ہم مونال گئے اور واپس آ رہے تھے تو ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو رو رہا تھا. اس کے موٹر سائیکل کو ایک کار نے ہٹ کیا تھا اور اس کا ساتھی نیچے کھائی میں گر گیا تھا. تو پہاڑی کا سفر بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. چلو ہم زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں راستے کو محفوظ نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم مونال پر ہم پورے روڈ کو باڑ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی ہٹ بھی ہو جائے تو کم از کم نیچے نہ گرے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یا اور نہیں تو کم از کم مونال والے آگے بڑھیں اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس راستے کو محفوظ بنائیں. پہاڑی علاقوں میں کھانا پینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ مختلف جگہوں پہ منحصر ہے. مجموعی طور پر آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ آپ صاف پانی پئیں اور اچھا کھانا کھائیں، ورنہ آپ کو موشن بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے. اور جب بھی کوئی چیز خریدیں تو پہلے اس کی قیمت پوچھ لیں. جو مینگو جوس آپ کو کراچی میں 80، 90 یا 100 کا ملے گا وہ گلگت بلتستان میں آپ کو 120 یا 130 کا مل جائے گا. لیکن وہی جوس لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ آپ کو 450 یا 500 کا مل سکتا ہے.
جب آپ فروٹ خریدیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کون سا فروٹ ہے جو آپ اسٹور کر سکتے ہیں. جیسے گلگت بلتستان میں جو لال کلر کی خوبانی ہے اس کو آپ اسٹور نہیں کر سکتے. بہتر ہے کہ جب بھی خریدیں کوشش کریں اسی دن کھا لیں، دوسرے دن آپ کو وہ صحیح حالت میں نہیں ملے گی. ناران کاغان یا دوسری جگہوں پہ کراچی فوڈ کے نام سے بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. ہم ناران میں ایک ہوٹل میں گئے جس کے بورڈ پہ کراچی کا بہترین لذیذ کھانا لکھا ہوا تھا، لیکن جب کھانا آیا تو صرف میں ہی تھا جس نے کچھ نوالے لیے، باقی کسی نے کچھ نہیں کھایا، اور ہم بل لے کر واپس آ گئے. لیکن واپس آنے سے پہلے میں نے اس ہوٹل کے مالک کو بہت ڈانٹا اور شور بھی مچایا کہ آپ کراچی کے کھانوں کو کیوں بدنام کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کس ہوٹل میں کھانا کھانا چاہیے. آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ان کو کہیں کہ تھوڑا سا آپ کو پیس چکھا دیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میرے مشاہدات اور تجربات سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچیں، تاکہ وہ اپنے سفر کا صحیح طرح لطف لے سکیں اور خطرات سے بھی بچ سکیں. اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں.